अ, अगली सूरा जो है हमारी सूरतुल क़सस है। और सूरतुल क़सस जो है ये बेसिकली मक्की सूरा है और इसकी आयात जो हैं वो 88 हैं। और इसके बारे में जैसे ये कहा जाता है कि ये सूरतुल नमल के बाद नाज़िल हुई। और नज़ूली तरतीब में भी जैसे हम देखते हैं कि अश-शुअरा है, उसके बाद सूरह नमल नाज़िल हुई और फिर सूरतुल क़सस है। और जैसे कुरान में भी हमें ये इसी तरतीब में जो है वो नज़र आ रही हैं। और इसके बारे में यानी ये भी कहा जाता है कि ये सूरत जो है सूरतुल क़सस जो है ये कब नाज़िल हुई, यानी इसको मक्की और मदनी इस तरह से कहा जाता है कि ये सफ़र में भी नाज़िल हुई है। यानी जब आप हिजरत कर रहे थे, मक्का छोड़ रहे थे, तो तब जो है ये नाज़िल हुई। और इसमें भी हम देखें कि उस टाइम पे इस सूरत को नाज़िल करना, और इस सूरत में हम देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, उनका और फ़िरौन का ज़िक्र बड़ी तफ़सील के साथ किया गया। जो कि यूजुअली हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है बहुत बार जो है वो रिपीट होता है। काफ़ी मौकों पे हमने देखा कि इस वाक़ये को बताया गया और किसी जगह पर अ, थोड़ा-सा मुख्तसर है, किसी जगह पर थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इस सूरत में जो है हमें ख़ासी डिटेल में ये वाक़या जो है वो नज़र आएगा। और इस मौके पर जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं, इस मौके पर इसको यानी सूरत को जो है वो नाज़िल किया गया और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो बयान किया गया। तो उसकी भी हमें जैसे हिकमत नज़र आ रही है कि यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात चल रहे थे, तो उससे ज़्यादा शदीद हालात जो है ना, अगर हम कंपैरिज़न करें तो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ेस करने पड़े थे। यानी डिफ़रेंट चीज़ों में हम देखते हैं, अगर कंपैरिज़न करें देखें, तो हमें नज़र आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो टास्क दिया गया था, वो उसके यानी कई लिहाज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हमें नज़र आता है आप सल्लम के मिशन के मुकाबले में। जैसे किस तरह से कि यानी जब जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो कौन थे? बनी इसराइल में से थे। बनी इसराइल में से थे और बनी इसराइल वो कौम थी जिसको कि फ़िरौन जो है उसने गुलाम बना रखा था। यानी बिल्कुल जो है ना उनको दबा रखा था और उनकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। और ये कि बिल्कुल उनको उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। उनको जैसे होता है ना कि जैसे अछूतों की तरह उनको वहाँ पर सोसाइटी में यानी कोई मुकाम नहीं था, अछूतों की तरह जो है वहाँ पर वो रहते थे। तो एक ऐसी कौम जो कि बहुत ही कमज़ोर है फ़िरौन के सामने, और उसका और फ़िरौन का, उस कौम का और उस फ़िरौन का जो है कोई मुकाबला नहीं है। तो उस कौम से कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आपको आपको यानी आप जो है जिस कौम की तरफ आपको भेजा गया, जिनको आपने हक की तरफ बुलाना था, तो आप उसमें से एक अच्छे मुअज़्ज़ज़ कबीले में से आपका ताल्लुक था। यानी आप सल्लम जो है कुरैश ही के एक फ़र्द थे। और कुरैश जो है बेसिकली जो ट्राइब्स हैं उनमें एक नोबल ट्राइब है, एक बड़ा कबीला है। तो बेसिकली आपका ताल्लुक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो है एक बड़े कबीले से था, बाइज़्ज़त कबीले से था। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हम मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि उनका जो है बनी इसराइल से ताल्लुक था, जो कि उस वक़्त उनको बहुत जो है गुलाम बनाकर रखा गया था और कम दर्जे की उनको मखलूक बेसिकली समझा जाता था। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको जो दावत देनी थी, वो किसको देनी थी? फ़िरऔन को देनी थी। और फ़िरऔन जो है बहुत ही मग़रूर और सरकश किस्म का इंसान था। और ये कि यानी उसकी जो हमें नज़र आता है कि यानी जो उसके दिल में आए, अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी करने वाला वो शख़्स था। और बहुत ही ज़्यादा मुतकब्बिर था कि कोई उसके सामने जो है कुछ कह नहीं सकता था, और अपने फ़ैसलों को वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करने वाला था, कि जो ठान लेता था, वो करके छोड़ता था। और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। रोकने वाला इस सेंस में कि जो भी उसका दिल चाहे, जैसा चाहे करने को, तो वो करता भी था और उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता था।
کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکا۔ یعنی اپنے آپ میں امیجن کہ فرعون اور اس کی قوم، ظاہر ہے ایک فرعون ہی تو نہیں تھا، اس کے اور بھی درباری تھے، اور بھی اتنے لوگ تھے، اور بھی اثر و رسوخ والے لوگ ہوں گے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فرعون کو اتنا کہہ سکے کہ یہ کام جو ہے بہت ہی یعنی کبھی ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ کسی قوم کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نیو بورن بیبیز کو یوں قتل کرنا۔ تو بیسیکلی یعنی جو بات نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو ہے نا بہت ہی متکبر اور سرکش قسم کے انسان کے ساتھ تھا، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے وہ آپ ہی کی قوم کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی بھی سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی، اور یہ دیکھیں کہ حالانکہ وہاں کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم کریں گے تو ان کے قبیلے والے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں مانتے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لاتے، لیکن اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ان کے قبیلے والے جو ہیں ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو بیسیکلی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی پروٹیکشن جو ہے اپنے قبیلے کی طرف سے، اور ابو طالب اسپیشلی جو ہے ان کے چچا ابو طالب کی طرف سے جو ہے وہ ان کو حاصل تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یعنی اگر فرعون کو میں دعوت دوں اور وہ بھڑک اٹھے، اور بھڑک اٹھنے کے بعد میرے قتل کا اگر وہ فیصلہ کر دے، تو جو بچوں کو قتل کرا سکتا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، تو ایک شخص کا قتل جو ہے اس کے لیے کیا بڑی بات ہے، یعنی سیکنڈز کی بات ہے کہ وہ حکم دے گا تو ساتھ ہی جو اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جو ہے وہاں سے مصر سے بھاگے ہوئے تھے بیسیکلی، کیونکہ ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، تو وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ جب میں واپس مصر میں گیا تو وہ چونکہ جو پیچھے میں نے جو کچھ مجھ سے غلطی سے ہوا، خطا تھی، لیکن یہ کہ اسے معلوم تھا کہ اس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بھی تھے، اور اگر وہ پکڑے جاتے تو obviously ان کو جو ہے انہوں نے سزا دینی تھی۔ تو ایک طرح سے یعنی بیسیکلی جو ہے یعنی ہر طرح سے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو ان کے حالات تھے بہت زیادہ ہمیں ٹف نظر آ رہے ہیں، کہ کس طرح سے جو ہے یعنی اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس چیز کو لیا، اس ذمہ داری کو، اور آگے تک انہوں نے نبھایا بھی۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ مشکل ترین حالات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے، اور اینڈ ریزلٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بچایا، اور جو ان کو بچایا کس طرح سے بچایا کہ کس طرح سے وہ فرعون کی گرفت میں تھے، اور کوئی وہاں پر ایسا سبب تھا نہیں بظاہر کہ بنی اسرائیل وہاں سے آزاد ہو سکتے، کوئی یعنی وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو سپورٹ کرتا، کوئی اور طاقتور قوم ان کے بہاف پہ آگے آتی، یا وہ خود اتنی طاقت رکھتے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں فرعون کی گرفت سے، اس کی غلامی سے نکل کر کبھی آزاد بھی ہو سکتے ہیں، بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سبب پیدا کیے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ حالات ٹف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جو اس کے راستے میں ہوتے ہیں، کہ جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری بات بتا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اطمینان رکھیں، اور یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے
कि अब इंशाल्लाह जो है यानी ये तो थोड़ा-सा था कि किस तरह से ये सूरा जो है वो नाज़िल हुई और इसका बैकग्राउंड क्या था। तो अब इंशाल्लाह जो है सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीन मीम ये बेसिकली हरूफ मुक़त्तआत हैं और जो कि हम ऑलरेडी यानी इसके बारे में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि ये वो हर्फ हैं जो कि हम अलग-अलग करके पढ़ते हैं। तौ, सीन, मीम इस तरह से और ये कि इनके क्या मीनिंग्स हैं डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इनका पर्पस है, कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं, लेकिन ये कि अल्लाहु आलम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। तिल का ये आयातु आयात हैं अल किताबी किताब अल मुबीन रोशन की। ये किताब क्या है? यानी ये क्या है? आयात हैं जो कि रोशन किताब की हैं और यानी ये आयात जो कि रोशन किताब की हैं, यानी अपने आप में मुबीन क्या है? यानी खुद भी वाज़ेह हो और दूसरों को भी क्लैरिटी देने वाला हो। अपने आप में भी वाज़ेह है, यानी चीज़ें बहुत क्लियर हैं और जो कोई इन चीज़ों को लेता है, तो वो भी यानी दूसरों को भी क्लैरिटी देता है। दूसरों को भी जो है वो बिल्कुल बहुत सारे मामलात में जो है वाज़ेह कर देता है। यानी क्या होता है कि जब इंसान कुरान पढ़ता है, तो उसे बहुत वाज़ेह पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये 2 चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क जो है ज़ाहिर हो जाता है और इसके अलावा ये भी कि यानी इंसान की अपनी ज़ात पर भी जो है ना बहुत रोशनी डाल देता है। इंसान को अपनी ज़ात के मामले में भी जो है ना बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी हमारी बुराइयाँ, हमारी कमियाँ होती हैं जो हमसे हिडन होती हैं, हमें नहीं पता चलती। लेकिन सुबहान अल्लाह ये किताब, ये इसकी आयात ऐसी रोशन और वाज़ेह हैं कि इंसान को अपनी ही ज़ात के मामले में बहुत सारी चीज़ों में इंसान को जो है ना यानी वाज़ेह कर देती हैं, क्लैरिटी मिल जाती है। और फिर क्या है नतलू हम तिलावत करते हैं अलैका आप पर नबइन मिन नबइन कुछ हालात मूसा अलैहिस्सलाम के व फ़िरऔना और फ़िरऔन के बिलहक की हक के साथ लिकौमिन उन लोगों के लिए युमिनून जो ईमान लाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हम जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के कुछ हालात सुनाते हैं और ये कि ये हालात क्या हैं बिलहक़्क़ि यानी बिल्कुल सच और हकीकत पर मबनी है। मेड अप स्टोरीज़ नहीं हैं, कुछ मनगढ़ंत बातें, वाक़यात नहीं हैं, बल्कि क्या हैं ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं और ये किन के लिए हैं लिक़ौमी युमिनून वो लोग जो कि ईमान वाले हैं उनके लिए। इन्ना बेशक फ़िरऔना फ़िरऔन अला सरकशी की फ़िल अर्दी ज़मीन में। यानी क्या था कि फ़िरऔन जो है वो ज़मीन में कैसा बना हुआ था? सरकश बना हुआ था। अभी यहाँ पर जो है ना ये जो बात हुई है ना कि ये आयात जो हैं किताब रोशन की आयात हैं यानी कि बेसिकली आयात जो हैं बहुत वाज़ेह हैं। यानी इनमें कोई मुबहम चीज़ें नहीं है कि इंसान इनको पढ़कर भटक जाए या ये कि उसको समझ ना लगे। तो सुबहान अल्लाह यानी इस चीज़ को हम यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे कुछ चीज़ें हमारे वैसे ही हमारे अकीदे और ईमान में होती हैं कि हम जो है यानी हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ये किताब है और इसकी आयात जो है अपने आप में बिल्कुल वाज़ेह और दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही हैं। तो लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप दूसरों से जब देखते हैं तो आपके ईमान और यकीन में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। और ये चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत बार होता है कि कुछ लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही होती है। यानी उनमें ये एहसास उठ रहा होता है कि जिस चीज़ पर वो हैं, वो दुरुस्त नहीं है। तो उसके बाद जब उनमें ये एहसास उठता है, तो वो फिर इस चीज़ की तलाश शुरू करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सुबहान अल्लाह, यानी क्या है कि जब वो कुरान को लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूज़्ड चीज़ें जो है ना, उनकी बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। और सुबहान अल्लाह यानी अमेज़िंग थिंग ये है, बहुत सारे आप देखेंगे कि जिन्होंने किसी से कुरान नहीं पढ़ा, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, जस्ट उन्होंने ट्रांसलेशन ली कुरान की और उसको पढ़ा। यानी बहुत सारी आयत बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल क्लियर हैं।
کہ آپ یعنی جو باتیں انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی درستگی کے لیے چاہیے، وہ بالکل صاف اور سیدھی سیدھی ہیں۔ تو سبحان اللہ کہ جب انہوں نے جسٹ اس کی ٹرانسلیشن لی، تو ان کو اپنی تمام جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے، جو ان کی کنفیوژنز تھیں وہ بالکل دور ہو گئیں، اور بالکل جن کی جو ہے نا یعنی کلیئرٹی جو ہے ان کو مل گئی۔ تو یعنی یہ بات ہمیں اس یعنی جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن لیا، جسٹ ٹرانسلیشن پڑھی، اور کس طرح سے وہ پہلے کشمکش میں تھے، کچھ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر کس طرح سے بالکل جو ہے واضح ہو گئی ہر چیز، اور کس طرح سے اور یہ سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتاب جو ہے اپنے آپ میں کیا ہے؟ واضح ہے، اور دوسروں کو بھی کیا ہے؟ واضح کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اب یہاں پر فرعون کی بات شروع ہو رہی ہے کہ فرعون جو ہے اس نے زمین میں سرکشی کی، یعنی سب سے پہلے کیا تھا کہ زمین میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا مانا، بہت بڑی چیز سمجھا، اور سرکشی کی۔ اور سرکشی اس کی جو سب سے بڑی تھی وہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سے بھی یعنی وہ ظلم ڈھانا چاہتا تھا لوگوں پر، اور خاص طور پر جس طرح سے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، اور اس پر جو ہے بہت برے طریقے سے جو وہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہاں پر سرکشی کر رہا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اور اس نے بنایا اس کے باشندوں کو شیعن، گروہ گروہ، یعنی اب وہ سرکش تھا، ظلم کرتا تھا، نا انصافی کرتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، جو دل میں آئے ویسے کرتا تھا۔ تو ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے اس سے نا ایک یعنی وہ بھی چاہیے تھا، ماحول بھی چاہیے تھا۔ ماحول مین کہ ایسا سب کچھ ہو، ایسا سیٹ اپ ہو کہ کوئی اس کے خلاف جو ہے آواز نہ اٹھا سکے، کوئی اس کے خلاف جو ہے بغاوت نہ کر سکے۔ تو ایکچولی وہ بہت ہی اسمارٹ تھا اپنے آپ میں، کہ اپنی حکومت کو اور اپنی سرکشی کو کہ یہ ایسے کنٹینیو رہے، اس نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ اس نے جو لوگ تھے وہاں کے رہنے والے ان کو گروہ گروہ کر دیا، یعنی بیسیکلی اس نے جو ہے ڈویژن کر رکھی تھی، لوگوں میں کلاس سسٹم بنا رکھا تھا، اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، ڈفرینٹ گروہ وہاں پر بنے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ان کی جو فوکس ہے نا وہ بالکل یعنی اسی طرف رہتا ہے کہ وہ یعنی میں اچھا وہ برا، یعنی اپنے اس میں کمپیریزن میں رہتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ان کی سوچ جاتی نہیں ہے۔ تو کیا تھا کہ اس نے وہاں پر جو ہے نا کلاس سسٹم بنا رکھا تھا، لوگ اپنے اس میں تھے، ہم اس کلاس سے، ہم اس کلاس سے، اور جو اصل یعنی اگر پرابلمز ہیں، جو چیزیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی ان کا حق لے رہا ہے، یا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس چیز سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور اپنی اسی ڈویژن کے چکروں میں ہی ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کی اسٹریٹجی تھی کہ کوئی اس کی سرکشی کے خلاف، کوئی اس کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اور لوگ آپس میں، اور بیسیکلی یونٹی تو انسان کو طاقت دیتی ہے، اگر لوگ بٹے ہوئے ہیں تو یہ کبھی اس قابل ہو ہی نہیں سکیں گے کہ یہ میرے خلاف اٹھائیں۔ ہاں اگر یہ کٹھے ہو گئے، ایک جگہ کٹھے ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ یعنی میرے خلاف آ جائیں اور مجھے یہاں سے ہٹا دیں۔ تو بیسیکلی اس نے کیا کر رکھا تھا کہ اپنی قوم کو اس نے اپنے وہ جو وہاں کے رہنے والے تھے ان لوگوں کو اس نے جو ہے وہ گروہ گروہ کر رکھا تھا۔ یستضعفو، کمزور کر رکھا تھا، طائفتن، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے۔ ایک گروہ جو تھا اس میں سے کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ اور بنی اسرائیل کا گروہ کیا تھا؟ یستضعفو، اس کو بہت کمزور کر رکھا تھا اس نے۔ یذبحو، ذبح کرتا تھا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم، ان کی لڑکیوں کو۔ اب کیا تھا کہ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ اس نے جو ہے یعنی بیسیکلی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اس کے پیچھے ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ تفسیر میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، کہ جیسے کیا کہا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور اسے خواب میں لگا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔
تو اس ڈر سے یعنی اس نے تدبیر کی کہ میں ان کے بچوں کو ہی ختم کرا دوں۔ تو بہرحال یعنی یہ کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی اتھینٹک وہ نہیں پتا چلتا، لیکن کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے، اللہ عالم کہ اس نے جو ہے اس طرح سے حکم دیا، اور کیا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیتا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں سے۔ اب اس کی یہ پلاننگ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا، بالکل نچوڑ کے رکھ دیا تھا، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ بالکل یعنی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ اور دوسری طرف کیا تھا، اور پھر اس نے اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے بھی اس نے جو درندگی پر مبنی تدبیر کی کہ لڑکوں کو ذبح کرا دیا، یہ اس کی تدبیریں تھیں، یہ اس کی چالیں تھیں۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی حکومت قائم رہے اور بنی اسرائیل اس کی ہمیشہ غلام رہے۔ یہ فرعون کی سوچ تھی، یہ اس کی پلاننگ تھی۔ اب دوسری طرف آئے وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے ان کے نمنا، ہم احسان کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں علی الذین، ان لوگوں پر جو استضعفوا، جو کمزور کر دیے گئے تھے۔ کون کمزور کر دیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی امید کی کرن نہیں تھی ان کے لیے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ شاید وہ کبھی یہاں مصر سے یعنی فرعون کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن اوپر بیٹھے رب نے جب یہ چاہا کہ ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ جو لوگ کمزور کر دیے گئے فی الارض، زمین میں، ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں۔ اور کیا احسان؟ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں ان کو أَئِمَّةً، پیشوا، ان کو ہم رہنما بنا دیں، ان کو ہم لیڈ دے دیں، سبحان اللہ، ان کو ہم بادشاہت عطا کریں۔ تو ایک اتنی کمزور سی قوم جس کا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی ان کی وہاں سے نکلنے کی، اس قوم کے لیے اوپر بیٹھے رب نے پلاننگ کی کہ اس قوم کو کیا ہے، لیڈر بنا دیا جائے، اس قوم کو پیشوا بنا دیا جائے، اس قوم کو لیڈنگ پوزیشن جو ہے وہ دے دی جائے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائے ان کو الوارثین، وارثین۔ تو بیسیکلی ایک طرف فرعون تھا، اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے اور مزید جسے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اور زیادہ کسی نہ یعنی بہت ہی کرنے کے لیے کہ یعنی امیجن کہ کسی قوم کے لڑکوں کو قتل کرنا، یعنی آپ تو ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی فائنلی قوم بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ظاہر نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی اس کی پلاننگ کیا تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں، اور پھر کیا ہے، وَنُمَكِّنْ، اور ہم طاقت دیں لہم ان کو فی الارض زمین میں، وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں فرعون فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم ان سے، ماں جس چیز سے کانو وہ تھے، یحذرون وہ ڈر رکھتے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہم کیا چاہتے تھے کہ ہم ملک میں ان کو قدرت دیں، یعنی زمین میں جو ہے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو پوری طاقت دیں، اور فرعون اس کی اور حامان اور اس کے لشکر، حامان بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اس کا جسے کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ ٹائپ کوئی چیز تھا، کہ اس کا منسٹر کہہ لیں، یا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کے ساتھ ایک بہت اس کا مشیر کہہ لیں، یا جو بھی اس قسم کا وہ تھا۔ تو اور وہ بھی ہر طرح کی پلاننگ میں فرعون کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مشورہ دینے میں اور یہ سب کچھ کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یعنی ایک طرف تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو زمین میں قدرت دیں، طاقت دیں، اور دوسری طرف فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے کہ وہ ڈرتے تھے۔ یعنی ڈر ان کو کس چیز کا تھا، کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور چونکہ ان کی بادشاہت کو جانا تھا اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے انہوں نے جو درندگی اختیار کی وہ قطعاً ناقابل قبول تھی۔ اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جو درندگی انہوں نے اختیار کی وہ کیا تھی، وہ انتہائی ناقابل قبول تھی۔ تو بیسیکلی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے، اس کی پلاننگ ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یعنی آتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہیں پر انشاءاللہ جو ہے اپنا لیسن جو اینڈ کر لیتے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ یعنی ایک طرف یعنی انسان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سا سچویشن کو دیکھیں کہ کبھی بھی جو ہے نا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی جو ہے نا مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ہمارے حالات تو ایسے ہو گئے اور کوئی وے آؤٹ ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ چاہے، کچھ اس کی فیور میں پلان کرے، تو سبحان اللہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے راستے بنتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہم سٹوری پڑھیں گے تو کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے کس چیز کا سبب بنایا، ایک خواب سے بات شروع ہوئی، اور جس چیز کو اس نے اپنایا، تدبیر کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بیسیکلی وہی تدبیر اس کے گلے پڑ گئی۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم یہیں پر اینڈ کر لیتے ہیں، اور یہ قصہ یہ سٹوری جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور ایمان کی نعمت کے لیے چنتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی نعمت عطا کرتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرمانا کہ ہم جو ہے تیری اس نعمت کا بہترین طور پر جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے ہوں، اس کتاب کو بہت اچھے سے پڑھنے والے، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے والے، اور اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.